الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ثم پھر قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارہ فہی سو وہ ہو گئے، کالحجارہ پتھر کی طرح، جیسا کہ پتھر، او اشد قسوہ یا ان سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً پتھروں میں سے، لما یتفجر وہ ہیں کہ جس سے بہتی ہیں، الانہار نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض، لما البتہ یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ ان سے، اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان میں سے، لما البتہ ہے جو یحبط لڑکتے ہیں، گرتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے، بغافل بے خبر، عما ان چیزوں سے، تعملون جو تم کرتے ہو. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ کچھ ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور انہی میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم حمزہ استفہام اب کیا تطمعون تم توقع رکھتے ہو، کون؟ مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہاری بات پر، کہ وہ مانیں گے تمہاری بات. وقد کان اور یقیناً تھا ایک فریق ان میں سے، یسمعون جو سنتا تھا، کلام اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے. جو سنا گیا الفاظ ذرا دیکھیں. قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے، قست یہ باب نصرہ ینصر سے ہے، مصدر اس کا قسوتن، قسون، قساوتن یہ اس کے مصادر ہیں. صیغہ واحد مؤنث ہے فعل ماضی معروف کا. قلوب کے معنی مشہور ہے دل، واحد اس کا قلب ہے.
الحجارہ پتھر کو کہتے ہیں، پتھر جمع یہ حجر واحد ہے اس کا. یتفجر منہ الانہار اس سے، کس سے؟ اس پتھر سے نہریں جاری ہوتی ہیں. یتفجر باب تفعیل سے ہے، فعل مضارع معروف سے واحد مذکر غائب. مصدر اس کا کیا آئے گا؟ تفجر باب تفاعل. الانہار نہریں، واحد کیا ہے؟ نہر اس کی واحد ہے. یشقق وہ پھٹ جاتا ہے، کیا؟ وہ پتھر. یہ بھی باب تفاعل سے ہے، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. مصدر الشق، اصل میں یہ تشقق یا تشقق یتشقق میں یتشقق میں تا کو شین سے بدل کر شین کا شین میں ادغام کر دیا گیا تو یشقق ہو گیا. یہبطو اوپر سے نیچے لڑکنا، گرنا. یہ لفظ پہلے بھی بہت استعمال ہوا، اہبطو مصرا، وہاں بھی آیا تھا. آدم علیہ السلام کے لیے بھی کہا اہبطو منہا جمیعا. یہ باب ضربہ یضرب سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. حبوط اوپر سے نیچے اترنا یا لڑکنا. افتطمعون حمزہ استفہام کا، افتطمعون کیا تم لوگ امید رکھتے ہو، تم لوگ لالچ رکھتے ہو، تم لوگ توقع رکھتے ہو. سمع یسمع سے ہے، سمع یسمع. تمعن حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے اور فا حرف عطف ہے. فریق جماعت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع فرقاء اور افرقہ، یہ دونوں اس کی جمع آتی ہیں. یحرفونہ وہ لوگ اس کو بدل دیتے ہیں. یحرفون باب تفعیل سے ہے، فعل مضارع معروف اور تحریف اس کا مصدر ہے. ہو ضمیر واحد مذکر مفعول بھی ہے. اس کا مرجع کلام اللہ ہے اور کلام اللہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ تورات ہے. پہلے بہت سارے واقعات آ گئے بنی اسرائیل کے اور ان کی سرکشی کے، کہ اللہ کی عنایتیں کیسے ہوتی رہیں ان لوگوں کے اوپر اور یہ کس طرح کی سرکشیاں کرتے رہے، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، ایمان لاتے اور پھر سرکشی شروع کرتے. تو اس طرح، اور خصوصاً ابھی جو کل کا واقعہ آپ نے پڑھا، ان کا بقرہ کا، گائے کا واقعہ، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی سرکشی سے پیچھے نہیں ہٹے، سرکشی پہ سرکشی کرتے چلے گئے. اور یہ ایک نشانی بھی ہے تباہی کی، کہ آدمی جب سرکشی پہ اتر آتا ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے کلام پر، انبیاء پر، رسول پر، اور ان کی باتیں سامنے کے آنے کے باوجود قصداً اس طرح کی سرکشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ سزا کے طور پر بھی ان کے دلوں کو سخت کیا جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو ان کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ان سب کے باوجود، اور خصوصاً یہ بقرہ کا جو واقعہ ہے اس کے باوجود بھی، ثم پھر قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر. یہ عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے نا، پتھر دل. اس کا دل تو پتھر ہے، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیسے؟ کیوں؟ پھر آگے پتھر کی 3 قسمیں بیان کی. ایک پتھر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نہریں بہتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ پتھر لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. تو تمہیں اے بنی اسرائیل اللہ نے کتابیں دی، 3 کتابیں آئی نا ان کے اوپر، تورات، زبور، انجیل، یہ بنی اسرائیل ہی میں آئے. اور اتنے نبی اور رسول آئے کہ کوئی زمانہ نبی اور رسول سے خالی نہیں رہا. اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ تم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، تم اس پتھر جیسے بھی نہیں بنے جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہے جو پھٹتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں نا. جو کوئی پتھر ایسا پھٹ جاتا ہے، اندر کچھ قطرات پانی کے اس کے نظر آتے ہیں. تو تمہارے دل کے اندر اتنی نرمی بھی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے لیے اتنی نرمی بھی تمہارے دلوں میں نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لڑکنے اور گرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، زلزلہ آئے یا کوئی بارش بہت تیز ہو، لیکن ان تمام کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کسی پتھر کے لڑکنے کے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے. اب یہ بات پرانے زمانے میں تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ آج کل کی سائنسی تحقیق بھی یہی ہے کہ ان بڑے پہاڑ اور پتھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نمو بھی ہوتی ہے، کہ آج کا ایک پتھر 10-20 سال یا 100 سال بعد اس میں کچھ ترقی ہو چکی ہوتی ہے، بڑا ہو چکا ہوتا ہے.
اور بعض پتھر فنا بھی ہو جاتے ہیں کہ پتھر ہے لیکن وہ حوادثات کی بنیاد پر وہ ختم ہوتے چلے گئے. تو کسی نہ کسی درجے میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شعور ہے. تو شعور کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہمارے اندر شعور ہے اسی طرح کا شعور اس میں بھی ہے، یا ہمارے اور جانور کے شعور میں کتنا فرق ہے اور جانور کے اور ان کے شعور میں فرق ہوگا. کسی نہ کسی درجے میں شعور ان میں پایا جاتا ہے. تو ان میں ایک یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی کچھ پتھر لڑک جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے. یہ نہیں کہ تم کیے جاؤ اور اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو تم سمجھو کہ بس ہم کامیاب ہی ہو گئے. تو یہ ان 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ پتھروں میں بھی تم پتھر دل ہو، لیکن پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اگلی آیات میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، مسلمانوں میں کچھ حالات ایسی تھی کہ چونکہ مکے میں کفار تو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، مانتے تو تھے لیکن کچھ ایسے مانتے بھی تھے لیکن اس کے ساتھ بتوں کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے ہی نہیں تھے، پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے. یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی خصوصی طور پر، یہ تو پیغمبروں کو ماننے والے لوگ شمار کیے جاتے تھے اور کتاب کے علم رکھنے والے لوگ شمار کیے جاتے تھے. جب یہ اللہ اور آخرت کی باتیں کرتے تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید یہ اب مان جائیں گے، یہ لوگ مان جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، کچھ کتاب کی باتیں کرتے ہیں، پیغمبروں کی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے یوں ان کے دل میں ایک قسم کا توقع پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ آسانی سے ایمان لائیں گے، یہ آسانی سے ایمان لائیں گے. یہاں اللہ رب العزت نے یہ قصے بیان کیے ان کے کہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ، کہ انہی کے نسل کے پیغمبر تھے، انہی کے زمانے کے، ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان پیغمبروں کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ یہ تھا. تو کیا ان تمام کے باوجود کیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات پر ایمان لائے، تم اس پر طمع کیے بیٹھے ہو، توقع رکھے بیٹھے ہو؟ یہ ایسا نہیں کریں گے. گویا کہ مسلمانوں کو ایک قسم کی تسلی بھی دی جاتی ہے کہ بھئی اگر تمہاری بات نہیں مانتے تو اس سے پہلے اپنے نسل کے نبیوں کے ساتھ ان لوگوں کا کیا رویہ تھا تو وہ تمہاری بات مانے. وقت کانا، ایک حالت تو ان کی یہ بھی تھی کہ وقت کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک فریق ایسا تھا یعنی جو علم والے تھے، وہ ان میں بھی کچھ آگے اگلی آیت میں آتا ہے نا کہ کچھ امی بھی تھے، تو ایک ایسا بھی تھا جو علم والے تھے، علم رکھتے تھے کتابوں کا، لیکن وہ کیا کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور سننے کے بعد سمجھتے بھی تھے، اس کو سمجھ کے پھر بھی اس میں تحریف کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے لیکن الٹا بتاتے تھے لوگوں کو، اپنے دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے، اپنے لالچ کی وجہ سے دنیاوی اغراض سامنے رکھ کر اس میں تبدیلیاں کرتے تھے. تو یہ ان کا تو اہل علم جو ان میں تھے ان کی حالت ایسی تھی. وہم یعلمون، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام ہی بہت برا ہے. یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اس طرح کی سرکشی کرتے تھے. تو پھر آپ ان سے کیسے طمع کرتے ہیں، کیسے ان سے امید لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے اور آپ کی بات پر یہ مومن بن جائیں گے؟ تو یہ اس طرح کے کرنے والے لوگ نہیں ہے. تو فریق منہم یسمعون کلام اللہ میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام، پچھلے اس میں نے آپ کو بتایا تھا سبق میں کہ 70 آدمیوں کو لے گیا تھا اور وہاں جا کے اللہ کی بات انہوں نے خود سنی. یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کی بات خود ہی انہوں نے سنی، اور سننے کے بعد جب آئے واپس تو لوگوں سے کہا کہ ہاں ہم نے سنا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے. پھر اپنی طرف سے اس میں بات داخل کر دی کہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو آسان ہے اس پر عمل کرو، جو نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑو، میں معاف کروں گا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے کہہ دیا. تو یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ توقع ایسے لوگوں پر کیسے رکھتے ہیں اور ان سے امید کیسے رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ سرکشیاں اس زمانے سے اور آج تک ہی چلے آ رہے ہیں اسلام کے خلاف. یہ تو اہل علم کی یہ حالت تھی. اگلی آیت میں پھر ان میں کچھ امی ہیں، ان کی بات آئے گی کل انشاءاللہ تعالی.